جوہر صاحب اب ذرا یہ سمجھائیے گا کہ اگر یہ افغان وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان میں جو ملیٹنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ پاکستان ان کو لیبل کر دیتا ہے تو ہم ان کو کیوں مانیں، تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اس جانب اشارہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اندر ان کے معاملات خراب نہیں ہیں، یہاں پر وہ چلے تو گئے لیکن اب وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے یا مزید ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ابھی؟ دیکھیے پاکستان نے تو دکھا دیا افغانستان کو. اب اس میں خیر کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. ایک طرف تو جس طرح چیمہ صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، اچھا اس میں بھی مختلف ویو پوائنٹس ہیں. ایک ویو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہیبت اللہ ہیں وہ آئیڈیالوگ ہیں، اور جو ملا یعقوب ہیں وہ پریگمیٹسٹ ہیں، اور جو حقانیز ہیں وہ ظاہر سچویشن کو سمجھتے ہیں، شاید ان کو ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ بھی ہے سچویشن کی. تو وہ سارا اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو اہم چیز ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان نے ماضی میں، یہ ہماری بڑی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے کہ ہم اسی سے بات کریں گے جس کی کابل میں عملداری ہوگی. اس وقت بھی جب وہاں پہ سے وار ہو رہی تھی، اور اس کے بعد سے بھی اور اس کے پہلے، یہ ہمیشہ ایک پالیسی ہے. تو ابھی تو ظاہر ہے ایک رجیم جو بھی ان کی انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن ہے تو طالبان رجیم جو ہے. تو ہم نے تو ان سے بات کرنی ہے ایز اے یونٹ جو ہے ہم تو ظاہر ان کے دڑوں سے بات تو نہیں کریں گے نا. تو وہ رسپانسبلٹی بھی انہی کو لینی پڑے گی، اور وہ رسپانسبلٹی اس لیے لینی پڑے گی کہ ہم نے اس کا ان کو کاسٹ بتا دیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ نہیں کہیں ذمہ داری لیں گے جس آپ نے پہلے نہیں لی، اور آپ نے جو ساری کمٹمنٹس کی اور ان کو پورا نہیں کیا، تو پھر جو پاکستان کے پاس جو ہماری کائنیٹک کیپیبلٹی ہے اس کا آپ نے ایک مظاہرہ دیکھ لیا ہے. جس طرح کا بی فٹنگ ابھی ہم نے رسپانس ان کو دیا ہے وہ تو سب نے دیکھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری اکنامک کیپیبلٹی ہے، وہ جو اکنامک لیوریج ہے وہ بھی ہم نے تھوڑی سی دکھائی ہے. پہلے بھی خیر کیا تھا، لیکن ابھی بھی جب بارڈر بند، دیکھیں جب ٹریڈ بند ہو جاتی ہے تو ان کی ریلائنس اتنی زیادہ ہے پاکستان سے، بالکل ایسا ہی ہے جو ٹریڈ لینڈ لاک ہے، تو ان کی جو اکانومی ہے گراس روٹس لیول تک وہ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے رجیم پہ. پھر تیسری چیز ہے، ہم نے ڈپلومیٹک کاسٹ کا بھی ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ ڈپلومیٹک کاسٹ یہ ہے کہ آپ تو ریکگنیشن چاہتے ہیں پوری دنیا کی، لیکن اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر یہ ریکگنیشن تو خیر دور کی بات ہے، الٹا مسائل میں پھنس جائیں گے. یہ پاکستان صرف یہ نہیں کہ ایک تو یہ قطر کا اور ترکیہ کا بالکل وہ ثالثی ہے ان کا بھی ظاہر ان پہ اثر ہے. اس کے علاوہ یو اے ای، سعودی عربیہ ہیں، پھر جو ریجن میں ملک ہیں جس طرح چائنا ہے، رشیا ہے، ایران، وہ بھی اس وقت یکجا ہے اس بات پہ کہ جی وہاں سے جو دہشت گردی ایمرج ہو رہی ہے وہ جو ہے برداشت نہیں کی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. پھر اقوام متحدہ میں بھی دیکھیں، وہاں پہ ہم اس وقت نان پرماننٹ سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں، اور اس میں بلکہ ہم اس وقت چیئر کر رہے ہیں جو وہاں پہ طالبان سینکشنز کمیٹیز، کئی کمیٹیز ہیں جس میں ان کے بہت زیادہ اس وقت ان کے انٹرسٹ وہاں پہ لائے کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے مختلف جو اپنی لیوریجز ہیں جو اس وقت ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی، اصل بات یہ ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہونا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے.